حبیبکم اللہ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اگر مجھ سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، تو پہلے نبی کی اتباع کرے۔ یہ بھی فعل امر ہے۔ اس طرح سے قرآن میں ہزاروں آیتیں ایسی ہے جو فعل امر سے ہے، متنابہ آیت ہے، آیت تنبیہ ہے۔ اسی لب و لہجہ میں رب نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ایماندار سے، مسلمانوں سے، دنیا والوں سے، کہ تم پر اللہ نے فضل کیا۔ اگر رب کی فضل گننا چاہے کوئی تو بہت ساری نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہر انسان پر واجب اور فرض ہے۔ مثلا چیزوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس اگر سائیکل نہیں ہے تو وہ جانتا ہے کہ سائیکل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میرے پاس سائیکل ہوتا تو میں 10 منٹ میں پھٹ بازار جاتا اور سامان خرید کے گھر آ جاتا۔ جس کے پاس سائیکل ہے، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تو 5 منٹ میں جاتا اور واپس آ جاتا۔ کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کھلے میدان میں سوتا ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے، رب قدیر اگر میرے پاس مکان ہوتا تو میں تیری خوب شکریہ ادا کرتا، مجھ پر تیرا بہت فضل ہوتا، احسان ہوتا کہ میرا گھر کا مکان ہو جاتا۔ چیز کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عجز جسمانی ہے، بدن کا ایک ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ہمارا رب نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے ہاتھ دیا تو میرا شکر مان، احسان مان۔ ہاتھ کی قیمت اس وقت ہوگی جب ہمارا ہاتھ کٹ جائے یا خراب ہو جائے۔ جسم میں ادنا سا آنکھ ہے، یہ 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ پھٹ جائے تب پتہ چلے گا کہ دوسری آنکھ کی قیمت کتنی ہے، کہ اگر اللہ نے اگر اس آنکھ کو بھی خراب کر دیا تو میں اندھا ہو جاؤں گا، میں دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میں معذور ہوں۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اسی قلب کا ہی تزکیہ ضروری ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو دھبا لگتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر ایک دھبا لگتا ہے۔ دھبا کون سا؟ دل تو دل رہتا ہے لیکن ایک دھبا گناہ کا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں، وہ دوسرا دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سے دل مردہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا دل پھر کبھی عبادت کے طرف راغب بھی نہیں ہوتا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہتا۔ وہ انسان ظاہر میں تو انسان رہتا ہے لیکن انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں دی، لیکن ان تمام نعمتوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے تمہیں فرش دیا، زمین دی بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، رہنے کے لیے، تم جسے کھیتی کر کے اپنا اناج اگاتے ہو، جس سے تم اپنی زندگی بسر کرتے ہو، میں نے تم پر فضل نہیں کیا۔ میں نے یہ آسمان کی بلندی قائم کی، اس میں سورج اگایا، اس کی تپش سے تم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہو، اپنی زندگی گزارتے ہو۔ سورہ امامہ میں نوائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن فضل کا اور احسان کا ذکر نہیں کیا کہ لوگوں میں نے تم پر یہ فضل کیا کہ آسمان دی، چاند دیا، سورج دیا، زمین دی، بہاریں دیے، خشک دیے، تر دیے، برسات دی، جنت دیا، رزق دی، تمام طرح کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تم پر فضل نہیں ہے میرا۔ اللہ نے یہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ لیکن فضل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم پر اللہ نے فضل کیا۔ کب؟ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم میں سے اللہ نے ایک کو نبی بنا کر تمہیں مبعوث فرمایا۔
تو کیا فضل کیا؟ تمام کا ذکر ایک طرف، تنہا مصطفیٰ کا ذکر ایک طرف، کہ میں نے دنیا کی تمام چیزیں دی لیکن تم سے تمہارے اوپر فضل نہیں کیا۔ دنیا کے جو کچھ بھی ہیں سب کچھ انسان کے لیے ہے، انسان کی آسانی کے لیے ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تم پر فضل کیا۔ اے مسلمانوں، قرآن میں رب نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم پر فضل کیا کہ تمہیں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، تو تم اس کے لیے خوب چرچا کرو، خوب خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کا ترکیب کیا ہے؟ جب آپ اور ہم دنیاوی کوئی خوشی مناتے ہیں تو دنیاوی خوشی کا ایک معیار ہوتا ہے کہ جیسا مہمان ہو، جیسی خوشی ہو، اس کا انتظام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم کو رحمت للعالمین کا امتی بنایا۔ قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن کی فضائل ہمارے لیے ہے۔ وہ نبی نہ ہوتا تو ہم شب قدر کی جو قدر کرتے ہیں، شب قدر نہ ملتا۔ شب برات کے جو ہم رات کو نوافل پڑھتے ہیں، شب برات نہ ملتا۔ شب معراج کو رات کر جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شب معراج نہ ملتا۔ ہم قرآن کے لیے جو ذکر کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اے لوگوں، تمہارا دل قرآن کے اترنے پر خوشی منانے کے لیے اعلان کرتا ہے، شب قدر کی قدر کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے دل یہ اجازت دیتا ہے، شب برات کی خوشی منانے کے لیے دل یہ اجازت دیتا ہے۔ لیکن جس پیغمبر اسلام کے لیے ان تمام انعامات تجھے ملے ہیں، کیا اس کی آنے پر، اس کی آمد پر تجھے خوشی منانے کے لیے یہ دل نہیں اعلان کرتا، یہ اجازت نہیں دیتا؟ تو تمہارے دل سے پوچھو کہ تم کس نبی کے پیکر ہو، جس نبی کی امتی ہونے کے لیے دیگر نبیوں نے دعائیں کی ہے۔ اے رب قدیر، میں اس وقت زیادہ خوش ہوتا جب میں محمد کی امتی میں پیدا ہوتا۔ تم اپنے مقدر پر جتنے بھی نازا ہو، جتنی بھی ناز کرو کم ہے، اس رسول اعظم کی آمد پر جتنی بھی خوشیاں مناؤ بہت ہی کم ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ یہ فلک، نہ یہ بہاریں یا یہ نظارے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سناتے ہیں چلتے پھرتے، آج کل مفسروں کی اور محدثوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ بیچ میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بخل اور مخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری زبان، منہ میں زبان دیا ہی اسی لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ فکر ہوتا ہے، چنی وہ چنا تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہن میں ہے زباں، تمہارے لیے مرے ہم یہاں، تمہارے لیے اٹھے ہم وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ نبی کے لیے ہے، یہ سب کچھ نبی کے لیے ہے، کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ امتی اس وقت تک امتی نہیں ہو سکتا، بخاری شریف کی حدیث، کسی اور کی نہیں، اور یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب کہ یہ بخاری میں بھی ہو اور ترمذی اور ابو داؤد میں بھی ہو، اس حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، لَيُحِبُّ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ دار سے، اپنے احب و اقارب سے زیادہ محبت نبی سے نہ کر لے۔ ہم اپنے بچوں کی پیدائش پر جنم دن مناتے ہیں، اور جو لوگ شرک کہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے یہ بات، شرک کے لیے، کہ شرک اس وقت ہوگا جب اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، اور اللہ وہ ہے جو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوگا وہ شریک اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ شرک کی کاٹ ہے پیدائش منانا۔ جو یہ کہے کہ نبی کی پیدائش منا کر شرک کرتا ہے، یہ ان کے لیے منہ پہ تماچا ہے۔ اپنے بچوں کی پیدائش مناتا ہے، اپنے بیٹے پیدا ہونے پر عقیقہ کرتا ہے۔ عقیقہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بچے کی پیدائش پر خوشی منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عقیقہ کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ نہیں تو کوئی انسان جوان ہو، بنا شادی شدہ ہو، بچہ پیدا نہیں ہوا